بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، 3 نومبر کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا عمران خان پر، اور روزانہ کی بنیاد پر مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے احتجاج بھی اور بہت سارے اور بڑے معاملہ جو آپ کی نظر میں ہیں۔ آخرکار آپ کو یاد ہے میں نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ یہ فیصلہ عدالت کو ہی کرنا ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا مقدمہ درج کیا جائے 24 گھنٹوں کے اندر اندر۔ اب مقدمہ تو درج ہو گیا ہے سجنوں و متروں، لیکن یہ مقدمہ درج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرز کی طرح ہوا ہے۔ کیسے؟ اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے کہ کیا مدعی کے موقف کو نظر انداز کر کے پولیس مدعی خود بن سکتی ہے؟ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر کیا اتنا ہی احکامات جاری کیے تھے کہ صرف FIR درج کر لی جائے، یا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ مدعی کی درخواست پر FIR درج کی جائے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی ملے گا۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات اس پہ بھی آج ہم کریں گے کہ اب وہاں جہاں ہم نے اس ملک کے اندر بہت سارے کارڈ دیکھے ہیں، کامیاب ہوتے بھی کارڈ دیکھے ہیں اور فلاپ کارڈ بھی دیکھے ہیں، کبھی ووٹ کو عزت دو ہے جی، کبھی کیوں نکالا، کبھی مذہبی کارڈ کا معاملہ تو ابھی چند دن پہلے ہی آپ کے سامنے ہم نے رکھا بھی تھا، اور اس قتل کی کریاں ہم نے مذہبی کارڈ کے حوالے سے ہم نے ہی نہیں، پورے سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے۔ کل عمران خان نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہی باتیں کی۔ اب مذہبی کارڈ کے بعد انسانی حقوق کارڈ بھی سامنے آ گیا۔ یہ کارڈ کیسے آیا، کس طرح، اس سے ہی آج کا میں ویلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ سجنوں و متروں، حملہ آور نوید کو گولی چلاتے اور اس کو کنٹینر کے سامنے واویلا اور شور شرابہ لوگوں کو بھگدڑ کر، سارا کچھ آپ کے علم ہے، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور نوید وہ آدمی ہے جو پکڑے جانے کے بعد جس کی ویڈیو وائرل 1 نہیں 2 نہیں 3 ویڈیو وائرل ہوئی۔ پنجاب حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، IG جو پنجاب ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، RPO گجرات کہتے ہیں ہمارے دفتر میں یہ نہیں ہوا، یہ سارا کچھ، پھر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نوید جس کے بارے میں حکومت پاکستان نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ حملہ آور پکڑا گیا ورنہ بہت خون خرابہ ہونا تھا، یعنی حکومت کے بقول ملزم صرف یہی ہے ایک، اور اس کے لیے سہولت کار بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے اپنے ویلاگ میں پچھلے 2-3 میں بتا بھی دیا کون کون کیا کیا۔ اب یہ سارے معاملے میں اب FIR درج نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ حکومت کیا کہہ رہی تھی؟ اور بہت سارے لوگ جو اس سارے کیس کے ساتھ جڑے ہیں، جن کے لنک ہیں، ان کے کیا کیا معاملات تھے اور کیوں؟ اور عمران خان کون سی غیر آئینی بات کر رہا تھا جو نہیں مانی جا رہی تھی؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوالات ہیں جو مستقبل قریب میں یقیناً اس کے جواب کسی نہ کسی کو تو دینا ہوں گے۔ لیکن ہم آج انسانی حقوق کارڈ کی بات کرتے ہیں۔ FIR درج نہیں ہوئی سجنوں و متروں، 5 دن نہیں ہوئی۔ حملہ آور جس کو جنونی کہا گیا، جس کو کہا گیا کہ ماتر ساز ہے، غریب آدمی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ غریب آدمی ہے تو 5 لاکھ کی پستول کیسے آ گئی؟ یاد ہے نا آپ کو؟ اب یہی غریب آدمی، یہی ماتر ساز، جنونی، جس کو کہتے ہیں نشئی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس کی اب بھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی
عملی طور پہ پولیس نے اس کو ریکارڈ میں گرفتار نہیں کیا تھا، وہ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ سجنوں تو مترو، ذرا منصوبہ دیکھیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ہائی کورٹ کیسے پہنچ گیا؟ اس کے گھر میں تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو ہائی کورٹ کے وکلاء کی فیسیں کیا دے سکتا ہے آدمی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آخر پھر اس کے پیچھے کون ہیں؟ بڑے بڑے سہولت کار، کچھ تو سامنے آ گئے، کچھ اور بھی ہیں چھپے ہوئے۔ اب ہائی کورٹ جانے کا مشورہ اس کی فیملی کو کس نے دیا؟ فیملی کا کوئی بھی ممبر اس کے ساتھ نہیں ہے، سامنے ابھی تک آیا ہی نہیں، وہ جیل میں ہے، مگر کسٹڈی میں ہے، زیر حراست ہے۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ کس نے مشورہ دیا؟ یا اس سے بالا بال آئی جو اس کو بچانا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم فیصلہ کر لیا کہ ہائی کورٹ پہ جانا چاہیے۔ قصہ مختصر، حملہ آور نوید کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ سجنوں تو مترو، مقدمے میں بھی نامزد نہیں ہوا، پرچہ ہوا ہی نہیں ہے۔ درخواست میں ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب سیاست دانوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے میرا مدعی پھنس رہا ہے، غیر قانونی طور پہ اس کو حراست میں رکھا گیا ہے، حبس جا میں ہے، انسانی حقوق کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بازیاب کروائیے اور اس کی رہائی کا حکم جاری فرمائیے۔ سجنوں مترو، اب ایف آئی آر تو درج کر لی گئی اور سپریم کورٹ میں اس میں بڑا سخت آرڈر جاری کیا تھا عمران خان کی درخواست پر کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آئی جی صاحب اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، ورنہ ہم از خود نوٹس لیں گے۔ اب جو سپریم کورٹ میں درخواست لے کر گیا ہے اس کو مقدمہ درج کرنے کے بعد ریلیف ملا یا نہیں ملا، یہ اہم سوال ہے جو سپریم کورٹ کا جس نے کو فیصلہ کرنا ہے۔ کیا مقدمہ درج کرنے سے مدعی مطمئن ہوا یا نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ کیا پولیس نے توہین عدالت تو نہیں کر دی؟ اس پہ بھی سپریم کورٹ کو ہی جائزہ لینا ہے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ 5 دن سے مسلسل عمران خان بھی اور تحریک انصاف کے لوگ بھی اس پہ سراپا احتجاج تھے کہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی، اور کوئی اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو الزام دیتا تھا اور کوئی آئی جی کو، اور آئی جی نے تو سپریم کورٹ میں جا کے کہہ بھی دیا کہ جی پنجاب حکومت یہ نہیں چاہتی مقدمہ درج ہو، جس کا جواب پھر پرویز الہی نے دیا کہ یہ پنجاب کی پولیس آئی جی ایک نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کرنا چاہتے تھے، میں نے روکا نہیں، جو عمران چاہتا ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ آپس کے اختلافات اور آپس کے بیانات اپنی جگہ پر، اب رات گئے 11:30 بجے کے قریب اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سجنوں تو مترو، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقدمہ مدعی کی درخواست پر نہیں، پولیس نے خود ہی مدعی بن گئی، اور اب مدعی پولیس کے بننے سے سجنوں تو مترو میں آپ کو یاد دلا دوں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اس میں بھی علامہ طاہر القادری کے لوگ شہید ہوئے تھے اور سر عام گولیاں چلی تھیں، اور پوری دنیا نے لائیو وہ معاملات دیکھے تھے۔ 14 سے زیادہ لاشیں گری تھیں، بے شمار زخمی ہوئے تھے۔ اس میں طاہر القادری اور ان کے وکلاء کی بجائے پولیس خود ہی مدعی بن گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ پولیس مدعی بن گئی، اور پولیس نے مدعی بنتے ہی جناب جو متاثرین تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، اور آج سال گزرنے کے باوجود ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف نہیں ملا، اور اس کے برعکس جن لوگوں پر الزامات تھے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کے قتل کرنے کے حوالے سے، وہ آج وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور سیکٹری اور وزیر اعظم کے مشیر خاص اور سیکٹری اور یہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں، لیکن جن کے لوگ اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے
وہ آج بھی انصاف کے لیے در بدر ہیں اور مختلف عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرز پر اب پھر مدعی پولیس بن گئی ہے۔ اب پولیس کے مدعی بننے سے عمران خان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں؟ سب سے اہم بات، اس ثانیہ میں شہید ہونے والے معظم گوندل کے لاحقین کو انصاف ملتا ہے یا نہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اب پولیس مدعی کیوں بنی؟ کس نے مجبور کیا کہ پولیس خود ہی مدعی بن جائے 5 دن بعد؟ اگر مدعی بننا تھا تو اسی دن بن جاتی۔ 5 دن کے بعد پوری حکمت عملی، پوری پلاننگ کے بعد کہ اس کیس کا آخر کرنا کیا ہے، یہ تو مکمل فیصلوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پولیس مدعی بن گئی۔ اب اس پہ کہ اس کا فائدہ کس کو، کیوں کر اور کب، اس کا ہم ایک الگ سے ویلاگ کریں گے اور آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھیں گے۔ سجنوں تو متروں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔